آہستہ آہستہ مسجدوں کو ایک روب اور دبدبہ، ڈر، خوف کا ماحول پورے ملک میں پھیلایا جا رہا ہے، اور مسلمان بدعملی کی وجہ سے مرعوب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عمل ہوتا ہمارے اندر، پختہ ایمان ہوتا ہمارے اندر، پختہ اللہ سے ہونے کا یقین ہوتا، تو ہم کسی کی مجال نہیں کہ ہمیں ڈرائیں۔ لیکن پورے ملک میں شریعت کے حوالے سے، مسجدوں کے حوالے سے، دین کے حوالے سے اور مختلف حوالے سے اس وقت ہمارے اوپر حالات کو کشیدہ بنا کر ہمارے خلاف کسا جا رہا ہے مسلمانوں کو، اور مسلمان بے حس ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے، بے شعور ہے، سب اپنی اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہوتا نہیں معلوم۔ آج شمال میں ہو رہا، کل جنوب میں ہوتا، کل ہمارے شہر میں ہوتا، ہم تو بہت اچھے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب حالات بے ایمانی کے ہوتے ہیں، سلطنتیں رکھنے کے بعد اللہ نے سلطنتوں کو ختم کر دیا۔ مسلمانوں کی سلطنتیں تھیں، سلطنت عثمانیہ کہاں تک تھی؟ پورے بر اعظم ایشیا پر تھی، لیکن جب بے ایمانی پھیلی، بدعملی پھیلی، اللہ کے باغی بنے، اللہ نے حکومت ان سے لے کر پورے عیسائیوں کو اور دشمنوں کو دے دیا۔ خود ہندوستان کے اندر 900 سال تک حکومت مسلمان کرا، اور اس کے بعد کیسا ہو گیا اقوال؟ انگریز باہر سے آ کر ہم کو غلام بنا لیا تھوڑے دن، یہاں حکومت ہماری تھی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ پھر ہم بول لیتے رہتے کیا کر رہے لیڈران، کیا کر رہے علماء، کیا کر رہے تنظیمہ، تم کیا کر رہے، میں کیا کر رہا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ نماز نہیں پڑھ رہا تو کچھ نہیں، جھوٹ بول رہا، غیبت کر رہے، چغلی کر رہے، زنا کے اڈے مسلمان آباد کر رہے، نشہ آباد ہو رہا ہے، نوجوانوں کے اندر نشے بھرے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، بچیاں، عورتیں، لڑکیاں نشے کے عادی بن رہے، اور کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ یہ رمضان کا مہینہ ایسا گزارنے کی مہم چلاؤ آپ اپنے اپنے محلوں میں، تاکہ اللہ کی رحمت بالکل متوجہ ہو جائے اور آنے والے حالات میں ظالم حکومت کا خاتمہ ہو۔ ہے ہی نہیں، ہم کوئی فکر ہی نہیں کر رہے۔ ہمارے بچوں کے ایمان کو ہٹانے اسکولوں کے اندر ایسا نصاب اور ایسا جو ہے سلیبس آ چکا ہے دوسری ریاستوں میں کہ پورا ہندو معاشرہ تیار ہوگا ان کی تعلیم سے۔ بچہ نام کا مسلمان ہوگا، ذہن پورا ہندوانہ ہوگا۔ تعلیم سے تبدیلیاں لاتے ہیں لوگ، تہذیب سے بگاڑ ہوتا ہے، اور ہم خاموش ہیں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کے ایمان کی، بچیوں کے ایمان کی، سب کی ایمان کی حفاظت کے لیے رمضان مبارک میں گھروں کا ماحول تلاوت سے، ذکر سے، تفسیر سے، دین کی حلقوں سے، پیغام سے انشاءاللہ آباد کرو۔ پھر اللہ سے مانگو، ملک کے لیے، عالم کے لیے مانگو، پورے مسلمانوں کے لیے مانگو۔ دیکھو آپ بیت المقدس کا حال کیا ہو رہا ہے، کئی مہینوں سے غزہ کے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، لیکن دشمن سب ایک ٹس سے مس نہیں ہو رہے، خون دیکھ رہے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نہ متحد ہوتے ہیں، منتشر ہیں، تنظیموں میں بٹے ہوئے ہیں، جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، ذہن و دماغ بٹے ہوئے ہیں، متحد ہوتے نہیں، متفق ہوتے نہیں، کٹے پڑے جاتے، ایسے ہو رہا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے مسئلہ کی تشددوں کو ختم کیجیے، جماعتوں کی شدت کو ختم کیجیے، ایک اور نیک اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا مزاج ہمارا اور اپنے بچوں کا پیدا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے بھی بیٹا اسکول جا رہے ہیں، خالی گھنٹوں میں اگر قرآن ہے تو قرآن پڑھو، ذکر کرو، کچھ تو بھی کرو، ادھر ادھر کی باتیں مت کرو روزے کی حالت میں۔ سب سے اچھا مہینہ اپنی زندگیوں کو تبدیلی لانے کے لیے رمضان ہے۔ اس کو بھی اگر ہم نے ضائع کر دیا تو پھر زندگی میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کبھی ہماری زندگیوں میں انقلاب نہیں آ سکتا، کبھی ہم عمل والے نہیں ہو سکتے، کبھی ہم تقوی والے نہیں ہو سکتے، کبھی ہم اللہ کی طرف جھکنے والے نہیں ہو سکتے۔ ہاں اللہ کا فضل ہو جائے اور پروردگار کا کبھی بھی ہو سکتا ہے انسان کو تبدیلی، لیکن رمضان اس لیے آیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو تقوی سے جوڑیں، طہارت سے جوڑیں، پاکیزگی سے جوڑیں، عبادتوں سے جوڑیں، نمازوں سے جوڑیں۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کم از کم یہ طے کر لیں، اور جتنی ہماری بہنیں آئی ہوئی ہیں یہ عزم و ارادہ کر لیں کہ میں ایک روزہ نہیں چھوڑوں گا، ایک تراویح نہیں چھوڑوں گا، ایک فرض نماز نہیں، اور قرآن میں اتنے ختم کروں گا، اتنے ختم کروں گی۔ انشاءاللہ جب بندہ کسی چیز کا ارادہ اور عزم کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی مدد فرماتا ہے۔ ارادہ ہی نہیں تو پروردگار کی طرف سے ہمارا کہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت ہو۔ بہرحال میں کمیٹی کا بھی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اس موقع پر مدعو کیا۔